کلینکل پریکٹس میں ہم دیکھتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ نوجوان کوئی انزائٹی کا شکار ہے، کوئی ڈپریشن کا شکار ہے. لوگ، ماں باپ اس کے رویوں کو نہیں جان پا رہے، رشتہ دار اس کے رویوں کو نہیں جان پا رہے، اور اس کے بعد اس کے حال پہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ میرے وجود کا کوئی مطلب نہیں. صوفیہ فرماتے ہیں بنیادی طور پر اس کے وجود پہ اس کو محنت کرواتے ہیں. تیرا ہونا کتنا ضروری ہے. اللہ خود فرماتا ہے ہم نے بے مقصد کسی کو پیدا نہیں کیا، تو ہمارے پیدا ہونے کا مقصد بھی ہے. اور یہ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار مریض سمجھنے لگتا ہے کہ میرے وجود کا کوئی مطلب نہیں. سوسائڈ کرنے کے خیالات اس کے دل میں آتے ہیں، گھبراہٹ آتی ہے، ایکسیڈنٹ ہونے کے خطرات اس کے دل میں آتے ہیں، کچھ برا ہونے کا تصور اس کے دل میں آتا ہے. گویا ایک ایک چیز جب اس کے دل میں آتی ہے تو وہ پھر ڈپریشن کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے. اور آج سائنس کہتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ نوجوان اس کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں اس طرح کا کوئی سروے نہیں ہے، بیماروں ڈپریشن میں مریضوں کا کوئی سروے نہیں. لیکن اندازے کے مطابق بڑی ترقی یافتہ ممالک یورپ اور امریکہ کا جائزہ ہم لیں تو 7.6% پوری آبادی کا ڈپریشن کا شکار ہے. تو کیوں ہے؟ اسلام اپنے آغوش پناہ میں ہم سب کو لیا ہوا ہے. فرماتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں کو دیکھو، اللہ نے نظام کائنات تمہیں عطا کیا، تمہارے درمیان محبتوں کو پیدا کیا، تعلقات کو بہتر بنانے کی راہیں تمہیں دی ہے. تو اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس زندگی کا جائزہ لیں. ہم بڑی آسانی کے ساتھ حال اپنے معاملات پر غور کریں، نتیجے کھل کے آئیں گے. آپ ایک عملی طور پہ آپ کو میں کچھ سمٹمز بتاؤں گا، آپ اور میں سارے لوگ مل کر اس کو جائزہ لیں. انسان کیا اپنے آپ سے خوش ہے؟ اطمینان قلب حاصل ہے؟ آپ اپنے معاملات سے سکون میں ہیں؟ آپ اپنے کام سے مطمئن ہیں؟ یہ سوالات آپ اپنے آپ سے کریں. اور دوسرے وہ آپ سے کس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کے پاس علم ہے، اس علم سے آپ کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ آپ کے پاس ہنر ہے، اس ہنر سے آپ کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ آپ غور کرتے جائیں تو پھر اطمینان کے لیے کافی ہے. اگر ہم غور کرنا چھوڑ دیں، یہ فکر ہمارے خیالات میں نہ آئے، تو پھر بے مقصد زندگی کا کوئی مطلب نہیں. اسلام اپنے ماننے والوں کو بتاتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ